This program is brought to you by American Pakistani Public Affairs Committee. امریکی سیاست کا حصہ بنیں اور اپنا ووٹ لازمی کاسٹ کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی رفع السماء بقدرته ودحى الأرض بمشیئته واستوى على العرش كما يليق بشأنه والصلاة والسلام على سید الخلق نبینا محمد وعلى آلہ وأصحابہ اجمعین۔ يقول الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا۔ وقال تعالى ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا۔ صدق الله العظيم۔ وعن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ وائس آف ساؤتھ ایشیا کی خوبصورت پلیٹ فارم احکام رمضان سے آج آپ سے ملاقات اس موضوع کے مناسبت سے ہو رہی ہے کہ جس کے تحت ہم صلاۃ اللیل، قیام اللیل، تہجد، تراویح اور رات کی نمازوں کے متعلق کچھ گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے۔ حضرین، اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی علیہ السلام کو قرآن کریم میں مخاطب فرما کر یوں کہا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام سے رات کے قیام کے متعلق اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، اور اللہ فرما رہے ہیں کہ اللہ کے نبی آپ بڑے خوبصورت انداز سے، انتہائی محبت کے انداز سے، کمبلی والے جو ان کی صفت ہے ایک مشہور معروف، اس سے ان کو مخاطب کر کے اللہ فرما رہے ہیں کہ آپ نبی جی، آپ تو راتوں کو اٹھنے والے ہیں، آپ تو رات میں اللہ کے سامنے قیام کرنے والے ہیں۔ آپ رات میں اٹھیے اور آپ اللہ کے سامنے قیام کریں اور اس میں آپ قرآن کی تلاوت بھی کریں۔ اور دوسری جگہ اس قیام کرنے کو اور اس قیام کے اہتمام فرمانے کو اللہ تعالیٰ نے اسی صورت میں آگے فرمایا ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل ونصفہ وثلثہ وطائفۃ من الذین معک، کہ بے شک اللہ تعالیٰ جانتا ہے آپ کو بھی اور آپ کے ان ساتھیوں کو بھی جو آپ کے ساتھ پوری رات، آدھی رات، رات کے 2/3 یا 1/3 مختلف اوقات میں مختلف طریقے سے قیام کا اہتمام کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی علیہ السلام کو رات کے قیام کے متعلق قرآن کریم کے اندر اس طرح کی آیات کے اندر ارشاد فرما رہے ہیں۔ جب ہم رات کے قیام کی بات کرتے ہیں تو قیام اللیل یا صلاۃ اللیل یا تہجد یا تراویح، یہ کچھ 4-5 ٹرمز ہے جو ہمارے اصطلاح کے اندر، ہمارے عرف کے اندر آج کل یوز ہوتی ہیں، اور ان میں سے کسی کا تعلق رمضان کے ساتھ ہے اور کسی کو ہم رمضان کے آنے کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ تاکہ اس میں آسان سمجھنے کی بات یہ ہے کہ قیام کہتے ہیں کھڑے ہونے کو، نماز پڑھنے کو، نماز کے اہتمام کرنے کو، نماز کے قائم کرنے کو، اور لیل کہتے ہیں رات کو عربی میں۔ قیام اللیل مطلب یہ ہے کہ رات کا قیام، یعنی رات کی نماز۔ جب ہم قیام اللیل کہتے ہیں تو اس کے اندر تمام نمازیں شامل ہو جاتی ہیں، چاہے وہ تراویح ہو، چاہے وہ تہجد ہو، چاہے وہ وتر ہو، الی آخرہ۔ اب تراویح کیا چیز ہے؟ تراویح ترویحۃ سے ماخوذ ہے، اصل میں روح سے، اور ترویح کہتے ہیں استراحت، آرام کرنے کو، ریلیکس کرنے کو۔ اور اس کو ترویح اس لیے کہا گیا کہ یہ پہلی نماز ہے جس میں 4 رکعت کے ختم ہونے کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کچھ دیر کے لیے، کچھ لمحے آرام فرمایا کرتے تھے، اس کے بعد اپنی نماز کو کنٹینیو کیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے رمضان المبارک کے پہلی رات کو
صحابہ کرام کے ساتھ اس نماز کا اہتمام فرمایا، دوسری رات کو بھی اس نماز کا اہتمام فرمایا، اور بعض روایت کے مطابق تیسری رات، اور بعض روایت کے مطابق صرف 2 راتیں۔ تو تیسرے دن یا پھر چوتھے دن چوتھی رات صحابہ کرام مسجد میں جمع تھے بدستور پہلے 2 یا 3 دنوں کے مطابق، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام تشریف نہیں لائے۔ جب صحابہ کافی دیر تک انتظار کرتے رہے، کافی ان کا انتظار ختم ہو چکا، تو اللہ کے نبی تشریف لائے اور انہوں نے فرمایا کہ میں نے دیکھا آپ لوگوں کو اور آپ کے شوق کو بھی کہ آپ میرے انتظار کے اندر مسجد میں ماشاءاللہ جمع رہے، تاکہ آپ تراویح کا اہتمام جس طرح سے ہم نے گزشتہ 2-3 راتوں میں کیا اس طرح سے کر سکیں۔ لیکن میں آپ لوگوں کے درمیان اس لیے نہیں آیا کہ ایک سنت عمل ہے کہ ایسا نہ ہو کہ ہمارے اس اہتمام کرنے کی وجہ سے یہ آپ پر اور میری امت پر فرض ہو جائے، اور بعد میں آپ اس کا اہتمام نہ کر سکے، اس لیے میری ایسی سنت برقرار رکھنے کے لیے میں مسجد میں نہیں آیا۔ دیکھیں اللہ کے نبی علیہ السلام کتنے شفیع ہیں اور کتنے کریم ہیں اس امت کے اوپر، کہ وہ اس امت کو باوجود اس کے کہ رمضان المبارک ہے، باوجود اس کے کہ وہ عبادت جسے اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی کے ساتھ خاص فرما دیا ہے اور جس کا اللہ کے نبی ہمیشہ سے اہتمام بھی فرمایا کرتے تھے، لیکن جب بات امت کی آئی تو اللہ کے نبی نے اس بات کی کوشش کی کہ امت کے اوپر مشقت نہ ہو۔ آج ہم معمولی باتوں پر معمولی عذر کی وجہ سے اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنتوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ ہم اپنی زندگی کے اندر دیکھتے ہیں کہ کوئی خاص موقع زندگی میں کوئی اہم موقع ہے تو ہم اس موقع میں کہتے ہیں یہی تو ایک موقع ہے، اور یوں کہہ کر اس سنت کو چھوڑ دیتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں جہاں عزت نفس کا مسئلہ ہو، جہاں 4 لوگوں میں بیٹھنے کی بات ہو، جہاں کسی مجلس کے اندر ایک روب رکھنے کی بات ہو، تو ہم کہتے ہیں یہ تو ایک مجلس کے خلاف ہے، مجلس کے ادب کے خلاف ہے، یہ تو اس جگہ کے شایان شان نہیں ہے، اور اس طرح کی بہت ساری باتوں سے اور بہت سارے اپنے بنائے ہوئے عذر کی وجہ سے اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنتوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ شادی بیاہ آئی یا زندگی میں ایک ہی بار کچھ اس طرح کی تقریب کا موقع ہے تو ہم کہتے ہیں یہ تو زندگی میں ایک ہی بار تقریب آئی، ایک ہی مرتبہ کا موقع ہے، اس میں کیسے ہم سنت کا اہتمام کر سکتے ہیں؟ ناک کٹ جائے گی، خاندان والوں کو ہم کیا منہ دیں گے، معاشرے والوں کو ہم کیا منہ دیں گے؟ ارے اللہ کے ولی، یہی وہ موقع ہے جس کے اندر سنت کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے۔ زندگی میں ایک ہی مرتبہ جو عمل کرنا ہے اسے ہی سنت کے مطابق کرنا چاہیے۔ ویسے تو 24 گھنٹے کی زندگی سنت کے مطابق ہونی چاہیے، کوشش کرنی چاہیے کہ دن میں جتنے بھی ہم افعال کرتے ہیں، اعمال کرتے ہیں، ہر عمل ہی سنت کے مطابق ہو، لیکن کم سے کم وہ جو اہم اعمال ہے، وہ جو اہم چیزیں ہماری زندگی کی ہے، اس کو تو ہم کم سے کم کوشش کریں کہ وہ سنت کے مطابق ہو۔ من احیا سنتی عند فساد امتی فلہ 100 اجر شہید۔ جو شخص فساد کے دور میں، یعنی مشکل دور میں، جب چاروں طرف سے چیلنجز کا سامنا ہو، چاروں طرف سے لوگ باتیں کر رہے ہوں، چاروں طرف سے لوگ تانے دینے والے موجود ہوں، اس دور کے اندر، اس وقت میں، اس ماحول میں ایک سنت کو زندہ کرے گا تو اسے 100 شہیدوں کا ثواب اللہ عطا فرماتے ہیں۔ معروف قصہ ہے اس صحابی رسول کا کہ وہ بادشاہ کے دربار میں بیٹھے ہیں، بادشاہ کے دسترخوان میں بیٹھے ہیں، اور اس دسترخوان میں ساتھ والے کہہ رہے ہیں کہ یہاں کے شیان کے خلاف ہے کہ اگر کھانے کا لقمہ یا کھانے میں سے کچھ حصہ گر جائے تو اسے دوبارہ اٹھا کے کھایا جائے۔ انہوں نے کیا فرمایا؟ ارے میں اس جاہل بادشاہ کی وجہ سے اللہ کی نبی کی سنت کو چھوڑ دوں؟ اللہ اکبر! تو مجھے اور آپ کو بھی سنت کا اہتمام اس طریقے سے کرنی چاہیے۔ تو عرض یہ کر رہے تھے قیام اللیل وہ سنت ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی کے لیے منتخب فرمایا، لیکن اللہ کے نبی کیا کر رہے ہیں ہمارے ساتھ، کیا ان کا برتاؤ کیا ہے، ان کا طریقہ کیا ہے کہ امت پر مشقت نہ ہو۔ ایسا نہ ہو کہ امت اس بات کا اہتمام نہ کر سکے، بعد میں جا کر جب ان پر فرض ہو جائے تو اس لیے نہیں، اس کو سنت ہی رہنا چاہیے، میں اس لیے حاضر نہیں ہوا تاکہ اگر ہم دوبارہ آج بھی اس رات کا اہتمام اس طریقے سے کرتے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ اہتمام کی وجہ سے فرض کے حکم میں آ جائے۔ تو اسے تراویح کہتے ہیں، اور اس کے اندر فقہا کا اختلاف ہے، صحابہ کرام کا اختلاف ہے کہ مختلف روایت کے اندر مختلف رکعات کے اعتبار سے اس کا اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے رمضان اور غیر رمضان میں 8 رکعات کا اہتمام کیا۔ کچھ ضعیف روایت یہ بتلاتی ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے 20 رکعتوں کا اہتمام فرمایا، لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے زمانے کے اندر، اپنے دور کے اندر
تمام لوگوں سے کہا کہ ابھی یہ جو آپ اپنے ائمہ کے پیچھے اقتدا کرتے ہیں اس سے واپس آ جائیں اور دوبارہ اجتماعیت کو لے کر آتے ہیں اور دوبارہ ایک امام کے پیچھے اس کی اجتماعی صورت کے اندر اقتدا کرتے ہیں، اور وہیں سے سلف صالح نے اور ہمارے جمہور ائمہ کرام نے اس بات کو ارشاد فرما دیا ہے کہ اب ہمیشہ سے 20 رکعت تراویح ہوا کرے گی، فقہ حنفی کے مطابق، شافعی کے مطابق، امام احمد بن حنبل کے ہاں، اور اسی طریقے سے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک بھی۔ اور ہم دیکھتے ہیں ماشاءاللہ حرمین شریفین کے اندر اور امت کی جو اجتماعیت ہے وہ آج بھی 20 رکعت کی تراویح کے اوپر ہے۔ لیکن 20 رکعت کی تراویح نہ بھی ہو تو کم سے کم درجے کے اندر تراویح کا اہتمام ضرور کرنا چاہیے، کیونکہ یہ رمضان المبارک کا ایک خوبصورت سنت ہے، ایک خوبصورت عمل ہے جو غیر رمضان میں موجود نہیں ہے۔ تو اس لیے اس کے اندر کثرت کے ساتھ زیادہ سے زیادہ جو مقدار ممکن ہے اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اس کے بعد تہجد اور قیام اللیل۔ اب قیام اللیل کا اطلاق اللہ تعالیٰ کے قرآن کے اندر نازل کردہ اس آیت کے مطابق اس کا اطلاق کم سے کم رات کے 1/3 پر اس کا اطلاق جا رہا ہے۔ کیسے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل ونصفہ وثلثہ۔ اللہ جانتا ہے بخوبی آپ کو بھی اور آپ کے ان ساتھیوں کو بھی جو رات کے اندر قیام کا اہتمام فرماتے ہیں، پوری رات یعنی رات کے 2/3 یا آدھی رات یا 1/3۔ تو اللہ تعالیٰ جب قیام کا لفظ استعمال کر رہا ہے قرآن کے اندر تو اس کے ساتھ 1/3 کا اللہ تعالیٰ لفظ بھی استعمال فرما رہا ہے۔ تو فقہا فرماتے ہیں، مفسرین فرماتے ہیں کہ قیام اللیل کا جو آبجیکٹیو ہے، جو اصل مقصد ہے، وہ تو یہ ہے کہ کم سے کم رات کا ایک حصہ، رات کا 1/3 تو کم سے کم ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہوں اور قیام کا اہتمام کریں۔ لیکن اگر کوئی شخص رات کی 1/3 قیام نہ بھی کرے لیکن قیام اللیل، صلاۃ اللیل، تہجد کی نماز کا اہتمام کرے یا وتر کی نماز کا اہتمام کرے تو اسے بھی اس کا ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کا کیا معمول ہے کہ اللہ کے نبی 12 رکعت پڑھا کرتے تھے، 2 کر کے 6 سلام، اور پھر اس کے بعد وتر کا اہتمام کرتے تھے۔ اور یہ وہ نماز ہے جو رات میں عشاء کے بعد سونے کے بعد دوبارہ اٹھ کر پڑھی جاتی ہے۔ اور رمضان کے اندر ہم دیکھتے ہیں چاہے حرمین شریفین میں ہو یا دیگر ہمارے بہت ساری جگہوں میں مساجد کے اندر بھی ہم دیکھتے ہیں، اس کا اہتمام کرتے ہیں کہ تراویح کے بعد باقاعدہ دوبارہ سے اس نماز کو اہتمام کے ساتھ پڑھانے کی ترتیب بنائی جاتی ہے، جسے ہم شبینہ بھی کہتے ہیں۔ تو قیام اللیل اصل میں اگر دیکھی جائے تو کسی ایک خاص نماز کا نام نہیں ہے، بلکہ قیام رات کا نام ہے اور قیام نماز کا نام ہے اور لیل رات کا نام ہے، رات میں پڑھی جانے والی نماز۔ اب چونکہ تراویح کے اندر جماعت کا اہتمام ہے تو اس لیے ہم جماعت کے ساتھ تراویح کا اہتمام کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد یا تو جماعت کے ساتھ یا پھر انفرادی طور پر اپنے لیے میں اور آپ جو نماز پڑھتے ہیں رات کے آخری حصے میں، آخری پہر میں، اسے ہم قیام اللیل کہتے ہیں۔ اور اس قیام اللیل اور اس صلاۃ اللیل کے کیا فضائل ہے، اس کا کیا ثواب ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام اپنی خوبصورت حدیث کے اندر فرما رہے ہیں کہ روزہ اور قرآن یہ 2 ایسی چیزیں ہیں جو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے شفاعت کریں گے۔ روزہ کیا کہے گا؟ منعتہ الطعام والشراب والشہوات، اے اللہ میں نے اس بندے کو رمضان کے اندر دن میں کھانے پینے سے اور اپنے شہوات سے دور رکھا، بچا کے رکھا، اس لیے میری شفاعت قبول کر لیجئے۔ اور قرآن کیا کہے گا؟ منعتہ النوم، اے اللہ میں نے اسے رات میں قرآن کی وجہ سے سونے سے دور رکھا۔ کیسے؟ کہ قرآن کے اہتمام کی وجہ سے یہ نماز میں، تراویح میں، قیام اللیل میں، تہجد میں بستر سے دور رہا، اس لیے میری شفاعت اس کے لیے قبول کر لیجئے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں فیشفعان، دونوں کی سفارش، دونوں کی شفاعت کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں گے۔ تو جو شخص صلاۃ اللیل یا تراویح یا قیام اللیل کا اہتمام کرے گا، اللہ تعالیٰ سے قوی امید ہے کہ وہ اس سفارش کے زمرے کے اندر داخل ہو جائے گا۔ تو مجھے اور آپ کو اگر اپنے آپ کو اس کیٹیگری میں شامل کرنا ہے جن روزہ داروں کو اس کا روزہ اور اس کا قرآن قیامت کے دن سفارش کرے، تو ہمیں اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم روزے کے اندر دن کو، اس روزے کو بہترین انداز سے پائے تکمیل تک پہنچائیں، مکمل کریں، اور بالکل اسی طریقے سے جب رات کا وقت ہو تو اس رات کو بھی بخوبی اچھے انداز کے اندر
قیام اللیل، صلاۃ اللیل، تلاوت کے ذریعے اس رات کو ہم گزار لیں۔ دیکھیں یہ راتیں دوبارہ نہیں ملیں گی، نہ معلوم کہ اگلے سال رمضان تک کتنے لوگ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، ہم میں سے کتنے لوگ باقی ہوں گے، نہیں ہوں گے۔ تو اس لیے ان راتوں کو قیمتی بنانے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔